تسبیح فاطمہ کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل مذکور ہیں۔ آج ہم آپ کو تسبیح فاطمہ کی فضیلت، اس کی اہمیت اور فوائد بتائیں گے۔ یہ بہت اہم اور بڑی معلوماتی ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک پوری دیکھیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو عام کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی خاص عمل پر بات کر رہے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور بے شمار برکات سے بھرا ہوا ہے، یعنی تسبیح فاطمہ۔ تسبیح فاطمہ میں 33 بار تسبیح یعنی سبحان اللہ، 33 بار تحمید یعنی الحمدللہ، اور 34 بار تکبیر یعنی اللہ اکبر کا ورد کیا جاتا ہے۔ اس ورد کو عرف عام میں تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ سادہ لیکن طاقتور ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا۔ یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے اور حدیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ اس کے فضائل و فوائد اور اہمیت جان لیں تو انشاءاللہ آپ اسے اپنے روزمرہ کے معمولات کا لازمی حصہ بنا لیں گے۔ پیارے دوستوں، مزید بات کرنے سے پہلے صحیح مسلم کی ایک حدیث ملاحظہ فرما لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد 33 بار اللہ کی تسبیح کا کلمہ یعنی سبحان اللہ کہے، اور اسی طرح 33 دفعہ اللہ کی حمد کا کلمہ یعنی الحمدللہ کہے، اور 33 ہی دفعہ اللہ اکبر کہے، یہ سب 99 کلمے ہو گئے، اور اس کے بعد 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے ایک دفعہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ اپنی کثرت میں سمندر کے کف کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ۔ واضح رہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ان تینوں کلموں کا عدد 33 بتایا گیا ہے، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے ایک دفعہ کلمہ توحید بتایا گیا ہے۔ لیکن حضرت کعب بن عجرہ وغیرہ بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایت میں سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 دفعہ اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھنے کی ترغیب و تعلیم بھی وارد ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح بتلایا ہے اور کبھی اس طرح، چنانچہ دونوں ہی طریقے صحیح اور ثابت ہیں۔ اپنے ذوق کے مطابق بندہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ یہی 3 کلمے اسی تعداد میں سونے کے وقت پڑھنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، اور عام میں اسی کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی پیاری بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ ہے۔ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تسبیح فاطمہ مقرر کی گئی، کیونکہ آپ اپنے گھریلو کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے فرمایا کرتی تھیں، اور اس کام میں آنے والی مشکلات اور تکالیف پر صبر بھی کیا کرتیں۔ زندگی بھر کسی خادمہ کو نہیں رکھا۔ چنانچہ امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس خود ہی چکی چلایا کرتی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، مشکیزے میں پانی بھی خود ہی بھر کر لاتی، جس کی وجہ سے ان کے سینے پر نشان پڑ گئے، گھر کی صفائی وغیرہ بھی خود ہی کرتی تھیں، جس کی وجہ سے کپڑے غبار آلود ہو جاتے، اور ہنڈیاں کے نیچے آگ بھی خود ہی جلایا کرتی، جس کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے۔ بعض اوقات تنہا گھر کے تمام کام کاج کرنے کی وجہ سے انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام آئے۔ جب یہ خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برگاہ رسالت میں خادمہ مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ پیارے دوستوں، تسبیح فاطمہ کے فضائل اور فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آئیے چند اہم فوائد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ کا ورد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت میں اضافہ کرتی ہے اور روح کو بلند کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ذکر کی ایک شکل ہے جو دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتی ہے۔ جو لوگ اس تسبیح کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں ان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है कि सोने से पहले इस तस्बीह को पढ़ने से हिफाजत और बेशुमार बरकतें हासिल होती हैं। ये गुज़रे दिन के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करने और आने वाली रात के लिए उसकी पनाह मांगने का एक ज़रिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा पढ़ेगा उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों न हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी बरक़ात हासिल हों तो हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने की आदत अपनाएं। इसमें सिर्फ चंद मिनट लगते हैं लेकिन फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। नमाज के अलावा रोज़ाना सोने से पहले भी पढ़ें, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो सोने से पहले इसे लाजमी पढ़ें। इससे न सिर्फ आपको पुरसुकून नींद आएगी बल्कि रात भर आपको इनाम के तौर पर अजर सवाब भी मिलेगा। इसके अलावा जब भी आप मगलूब हों या तनाव महसूस करें, किसी परेशानी का सामना हो, तो तस्बीह फ़ातिमा की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये आपके दिल और रूह को कैसे पुरसुकून करती है। प्यारे दोस्तों, तस्बीह फ़ातिमा फ़वाइद व बरक़ात का लाज़वाल ख़जाना है, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि इसे अपने रोज़मर्रा के मामूलात में लाजमी तौर पर शामिल करे। जैसा कि पहले कहा, इसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं और इसके फ़वाइद रूहानी और अमली दोनों तरह के हैं। तो इसे अपने रोज़मर्रा के मामूलात का हिस्सा बनाकर हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं और इसके साथ आने वाली बरक़ात और नेमतों का भी तजर्बा कर सकते हैं। हमारी आपसे इल्तिमास है कि इसे अपने प्यारों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो भी तस्बीह फ़ातिमा की बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो सकें और हम सब के लिए सदक़े जारिया बन सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को इस खूबसूरत अमल को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसकी बरक़ात से मुस्तफ़ीद फ़रमाए।